یہ اس کے خواب کی طرف پہلا بڑا قدم تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی ہوگی۔ میں تصور کر سکتا ہوں۔ لیکن نانی، ان کا کیا رد عمل تھا؟ یہ تو ان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا نا؟ بالکل۔ اصل کشمکش تو اب شروع ہوئی۔ نانی کے سامنے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ ایک طرف معاشرے کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے، اکیلی رہ جاؤں گی۔ دوسری طرف پوتی کا مستقبل، اس کا وہ خواب جو اب تعبیر کے قریب تھا۔ یہ کتنا مشکل فیصلہ رہا ہوگا ان کے لیے۔ بہت زیادہ۔ یہاں نانی کا کردار ایک نئی گہرائی پاتا ہے۔ وہ ماضی کی زنجیروں اور مستقبل کی امید کے بیچ میں کھڑی ہیں، اور پھر کافی سوچ بچار کے بعد وہ ایک ایسا فیصلہ کرتی ہیں جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کیا کہتی ہیں وہ؟ وہ کہتی ہیں، جا بیٹی جا، اپنی تقدیر خود لکھ، نانی کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ اوہ، یہ صرف اجازت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اجازت سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ اختیار دینا ہے، امپاورمنٹ ہے۔ یہ کہنا ہے کہ تم اپنی قسمت خود بنا سکتی ہو۔ یہ تو اس خیال کو چیلنج کر رہا ہے کہ تقدیر بس لکھی جا چکی ہے۔ نانی نے تو جیسے نازو کے ہاتھ میں قلم تھما دیا کہ لو اپنی کہانی خود لکھو۔ بالکل صحیح۔ اور یہاں وہ عنوان، تقدیر کا کھیل، وہ بھی بہت معنی خیز ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ مطلب کیا یہ سب پہلے سے طے تھا؟ استاد کا آنا، اسکالرشپ ملنا، نانی کا مان جانا، کیا یہ تقدیر تھی، یا پھر نانی کے اس ایک فیصلے نے، ان کی ہمت نے تقدیر کا پانسا پلٹ دیا؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ یہ کہانی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم قسمت اور ذاتی ارادے یعنی فری ول کے اس پیچیدہ رشتے پر غور کریں۔ نانی کا یہ قدم صرف نازو کی حمایت نہیں تھا، یہ اس سوچ پر بھی ایک ضرب تھی جس میں وہ خود پلی بڑھی تھیں۔ تو نانی کے ان الفاظ کے ساتھ نازو کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو اور دل میں ایک نیا عزم۔ اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک لڑکی کا پکا ارادہ، معاشرتی رکاوٹیں اور پھر عین وقت پر ملنے والی ایک بڑی حمایت نے اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے نا؟ بالکل۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ اجازت، یہ موقع تقدیر کا ہی حصہ تھا، یا نانی کے فیصلے نے، ان کی محبت اور ہمت نے ایک نئی تقدیر کی بنیاد رکھی؟ کیا ہم اپنی قسمت خود بناتے ہیں یا حالات ہمیں بناتے ہیں؟ شاید دونوں کا کچھ کردار ہوتا ہے۔ نازو کی کہانی کا یہ حصہ کم از کم یہ ضرور دکھاتا ہے کہ ہمت اور محبت میں بڑی طاقت ہے۔ وہ بظاہر اٹل نظر آنے والی تقدیر کو بھی موڑ سکتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں، ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو شاید ہماری تقدیر کا رخ بدل دیتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم اجنبی راستے، نئے خواب، نازو کا سفر کے کچھ اہم اقتباسات پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ کہانی ہے نازو کی، ایک نوجوان لڑکی جو نورپور گاؤں سے شہر آتی ہے تعلیم کے لیے۔ جی بالکل۔ اور یہ ذرائع اصل میں ہمیں نازو کے ذاتی تجربات دکھاتے ہیں، اس کی امیدیں کیا تھیں، کیا خوف تھے، اور شہر میں شروع میں کیا مشکلات آئیں۔ ہاں، اور اس کا خواب تو بڑا ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ بالکل۔ تو دیکھتے ہیں کہ شہر کا یہ سفر کیسا رہا اس کے لیے۔ ہاں۔ اچھا، شہر پہنچ کر پہلا تاثر کیا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں نا؟ اونچی عمارتیں، شور، بہت زیادہ شور، اور وہ اجنبی چہرے۔ ہاں، ہزاروں انجان چہرے، اور بس وہ نانی کی دی ہوئی چادر تھی اس کے ساتھ۔ یہ صرف جگہ کی تبدیلی نہیں تھی، میرا مطلب ہے یہ ایک پوری ثقافتی، جذباتی تبدیلی تھی۔ گاؤں کی وہ جانی پہچانی فضا اور پھر شہر کی اجنبیت، یہ تیزی، یہ ایک بہت بڑا فرق تھا۔ صحیح۔ اچھا، پھر اسے داخلہ ملتا ہے ایک بورڈنگ سکول میں۔ وہاں ذہین لڑکیاں تو تھیں، لیکن نازو کو اپنی سادگی کی وجہ سے، دیہاتی پس منظر کی وجہ سے طنز کا نشانہ بننا پڑا۔ جی، اور خاص طور پر وہ ایک لڑکی آمنہ، اس کا ایک تانا ذرائع میں ہے جو کافی چبھنے والا ہے۔ ہاں، وہ کہتی ہے، یہ دیکھو، دیہات سے آئی ڈاکٹر، پہلے یہ کمپیوٹر تو چلا لے، پھر دنیا بچانے نکلنا۔ یہ صرف مذاق نہیں ہے نا؟ اس میں وہ سماجی رویے، وہ کلاس کا فرق، وہ سب نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اور نازو کا رد عمل کیا تھا؟ وہ خاموش رہی۔ ہاں، خاموشی اور آنسو چھپانا، یہ اس کی اندرونی کیفیت، وہ بے بسی، لیکن ساتھ ہی شاید برداشت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ مشکل آغاز تھا، بہت مشکل۔ لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی، یہ بات اہم ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اکثر رات کو چھت پر چلی جاتی تھی۔
اکیلے میں؟ ہاں، اکیلے میں، نانی کی چادر اوڑھ کر گاؤں کو یاد کرتی تھی، مگر پھر اپنے مقصد کو سوچتی تھی۔ کہتی تھی خود سے کہ یہ سب قربانیاں ایک دن رنگ لائیں گی۔ یہ جو تنہائی میں خود کو سنبھالنا ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ وہ چادر صرف ایک کپڑا نہیں رہی، وہ ایک علامت بن گئی اس کی جڑوں کی، اس کے عزم کی، صحیح۔ اور یہی لمحات اسے آگے بڑھنے کی طاقت دیتے تھے۔ اور پھر وہ عملی طور پر محنت کرتی ہے، دن رات پڑھائی، لائبریری میں وقت گزارنا، جی، اور پھر جلد ہی اس کی محنت کا پھل ملنے لگا، اس کی ذہانت کو لوگ پہچاننے لگے۔ ہاں، اور ذرائع میں یہ بھی ہے کہ وہی لڑکیاں جو مذاق اڑاتی وہی تھیں، آمنہ وغیرہ۔ جی وہی، اب مدد مانگنے آنے لگی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ محنت اور قابلیت کیسے تعصب کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی سماجی تبدیلی بھی تھی اس کے لیے۔ بالکل، اس کی استقامت اس کی پہچان بن رہی تھی۔ پھر کہانی میں ایک اہم موڑ آتا ہے، وہ اسکول کا سالانہ تقریری مقابلہ۔ وہ تقریری مقابلہ۔ جی، موضوع تھا ہمت، حوصلہ اور قربانی۔ اور نازو، جو شاید پہلے اتنی سامنے نہیں آتی تھی، اس نے پہلی بار تقریر کی۔ اور کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، میری نانی کہتی تھی کہ خواب وہی سچے ہوتے ہیں جن کے لیے نیندیں قربان کی جاتی ہیں۔ اور پھر اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ گاؤں کی وہ بچیاں جنہیں صرف چولہا چوکی سکھایا جاتا ہے، وہ بھی خواب دیکھیں اور پورے کریں۔ واو، اس کا اثر تو بہت گہرا ہوا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ لوگ بالکل خاموش ہو گئے تھے، کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ صرف اس کی اپنی کامیابی نہیں تھی، یعنی یہ ایک بڑا پیغام تھا ان سب لڑکیوں کی آواز جن کے خواب شاید دب جاتے ہیں۔ بالکل، اس کی سچائی نے، اس کے جذبے نے سب کو چھو لیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد راستے کھلے، اسکالرشپ ملی، اچھے کالج میں داخلہ ہوا، شہر میں بھی کچھ لوگ اس کے حامی بنے۔ یعنی کامیابی ملنا شروع ہوئی۔ ہاں، پہلی بڑی کامیابی۔ سفر مشکل تھا، مگر یہ ایک اہم قدم تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، آخر میں ایک تجسس چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ آخری جملہ، کچھ نیا ہونے والا تھا، کچھ ایسا جو نازو کے صبر، ارادے اور ایمان کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آگے کیا چیلنج آیا ہوگا۔ تو آج ہم نے نازو کے سفر کا یہ ابتدائی حصہ دیکھا، شہر آنا، وہاں کے چیلنجز، اور پھر اپنے خواب کے لیے اس کی وہ غیر متزلزل محنت۔ جی، اور اس میں اہم نکتہ یہی ہے کہ کیسے ایک انسان کا اپنا عزم، اس کی قربانی، سماجی رکاوٹوں کے باوجود اسے آگے لے جا سکتی ہے۔ بالکل۔ نازو کی کہانی اصل میں ہمیں ہمت اور محنت کی اہمیت پھر سے یاد دلاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ ذرائع چھوڑ جاتے ہیں ہمارے لیے، کہ جب کوئی کامیابی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو کیا آنے والے امتحان واقعی زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں؟ ایک گہری سوچ ہے۔ وہ کون سا بڑا امتحان ہو سکتا ہے نازو کے صبر، ارادے اور ایمان کا، جس کا اشارہ دیا گیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج ہم ایک خاص کہانی پر بات کر رہے ہیں، امتحان تقدیر، نانی کا وعدہ اور نازو کی جیت۔ جی، یہ نازو نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے، اور اس کا سفر واقعی آپ کہہ سکتی ہیں ہمت کی مثال ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کہانی کا تیسرا حصہ ہے، امتحان تقدیر۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نازو، جو گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی تھی، وہ میڈیکل کالج پہنچ گئی ہے۔ جی، اور MBBS شروع کر چکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اس کے پیچھے اس کی اپنی محنت تھی، دعائیں تھیں، اور خاص طور پر اس کی نانی کا یقین۔ ہاں، نانی کا یقین۔ لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی نا، یہیں سے کہانی میں ایک آپ کہہ لے ٹوسٹ آتا ہے، قسمت جیسے نازو کو آزمانے لگتی ہے۔ بالکل، کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ نازو کی زندگی میں جو سب سے بڑا چیلنج آیا وہ تب تھا جب اسے گاؤں سے خبر ملی۔ اپنی نانی کی؟ جی، اپنی نانی کی شدید بیماری کی۔ وہ ابھی کالج سے ہاسٹل واپس ہی آئی تھی کہ یہ خبر اس پر ایک دم سے گری۔ اوہو، ظاہر ہے نانی تو اس کے لیے سب کچھ تھی، اس کی ہمت، اس کی سپورٹ، تو اسے فوراً گاؤں جانا پڑا ہوگا۔ جی، فوراً چھٹی لی اور گاؤں بھاگی، اور وہاں پہنچ کر جو اس نے دیکھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ نانی بستر مرگ پر تھی۔ اللہ! اور اسی حالت میں، اسی کمزوری میں، نانی نے نازو سے وہ وعدہ لیا۔ ہاں، وہ وعدہ، کبھی ہار نہ ماننے کا، اپنے خواب پورے کرنے کا۔
کہانی میں وہ الفاظ ہے نا، نانی میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی نواسی کسی کے آگے نہ جھکے گی. یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک قسم کا عہد تھا. بالکل عہد تھا. اور یہیں پر ایک بات سوچنے والی ہے کہ ایک طرف تو یہ وعدہ نازو کے لیے طاقت بنا ہوگا، ضرور بنا ہوگا. لیکن دوسری طرف کیا یہ ایک بوجھ بھی بن گیا؟ خاص طور پر نانی کے انتقال کے بعد اب یہ صرف اپنا خواب نہیں رہا تھا، یہ نانی کی امانت تھی. صحیح کہا. نانی کے جانے کا صدمہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ کی بات درست ہے. اب اگر وہ رک جاتی تو یہ نانی کی امید توڑنے والی بات ہوتی، ان کی قربانی کو، اس وعدے کو. بالکل. تو ہمت تو کرنی تھی، یہ آسان نہیں تھا، یقیناً نہیں تھا، لیکن شاید اسی وعدے نے، نانی کی یاد نے اسے کھڑا رکھا. وہ جانتی تھی کہ نانی کی روح تبھی خوش ہوگی جب وہ ڈاکٹر بنے گی. تو آنسو پہنچے اور واپس شہر آ گئی اپنی پڑھائی پوری کرنے. اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا. وقت لگا، محنت ہوئی، اور نازو نے نہ صرف MBBS کیا بلکہ گولڈ میڈل جیتا. گولڈ میڈل. جی. اور گریجویشن والے دن وہ منظر بھی کتنا علامتی ہے. اس نے وہی نانی والی چادر اوڑی ہوئی تھی. جی ہاں. اور جب سٹیج پر نام پکارا گیا، ڈاکٹر نازنین بی بی گولڈ میڈلسٹ. کیا لمحہ ہوگا وہ. یہ صرف ڈگری نہیں تھی، یہ اس وعدے کی تکمیل تھی. کہانی میں بھی لکھا ہے کہ اس وقت نازو کی آنکھیں صرف آسمان کی طرف تھیں، جیسے وہ نانی کو کہنا چاہ رہی ہو آپ کی نواسی نے وعدہ پورا کیا. واو، یہ تو اس کی اور نانی کی مشترکہ جیت تھی. بالکل مشترکہ جیت. اچھا، مجھے جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد وہ شہر میں ہی نہیں رہیں. اس نے کیا کیا؟ جی، وہ واپس اپنے گاؤں نورپور گئیں. اپنے گاؤں واپس. ہاں، اور یہ میرے خیال میں کہانی کا سب سے مضبوط پیغام ہے. صرف واپس نہیں گئیں بلکہ وہاں اپنی نانی کے نام پر نانی خیر النساء فری کلینک کھولا. نانی کے نام پر. جی. یہ صرف غریبوں کی مدد نہیں ہے، یہ اس برین ڈرین والی سوچ کو بھی چیلنج ہے کہ قابل لوگ شہروں یا باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے. صحیح. نازو کا واپس آنا اور اپنے ہی لوگوں کے لیے کام کرنا، یہ تو ایک مثال ہے. بالکل. تو اب وہ صرف ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ اپنے گاؤں کی خاص کر لڑکیوں کے لیے ایک امید ہے، ایک رول ماڈل ہے. ان کی کہانی سن کر شاید دوسری لڑکیاں بھی بڑے خواب دیکھنے لگیں. یقیناً. یہ کہانی سکھاتی ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، تعلیم اور پکا ارادہ ہو تو قسمت بدلی جا سکتی ہے. اور یہ کلینک، یہ اس تبدیلی کا ثبوت ہے جو ایک انسان لا سکتا ہے. کہانی کے آخر میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے. کیا تھی وہ؟ جی، وہ یہ کہ خواب وہی سچے ہوتے ہیں جن کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں. اور ہار وہی مانتا ہے جو قسمت پر یقین چھوڑ دیتا ہے. بالکل. نازو کی زندگی تو اسی کی مثال ہے. صحیح. اس نے قربانی دی، ہمت رکھی اور اپنا خواب سچ کر دکھایا. قسمت کو خود بنایا. یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے ایک فرد کا ارادہ، ایک نانی کا وہ یقین اور ایک وعدے کی لاج نہ صرف ایک زندگی بدلتی ہے بلکہ پورے معاشرے پر اثر ڈال سکتی ہے. نانی نے جو وہ پودا لگایا تھا وہ آج واقعی ایک بڑا سایہ دار درخت بن گیا ہے. درست کہا آپ نے.